اچھا کھوسا صاحب، ڈیلی کو 5 بجے ایک خبر آتی ہے کہ آج شام 5 بجے کھوسا صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں. ہم بھی تھک جاتے ہیں، کبھی پریس کلب میں آپ کا ویٹ کرتے ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہو کے کرتے ہیں. مطلب خبر سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ اتنی ٹرینڈ کرتی ہے کہ جی ابھی سردار لطیف کھوسا صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے باقاعدہ. یہ ہم سنتے ہیں ڈیلی. آج کلیئر کریں. دیکھیں، اگر آپ لوگوں کی محبت میرے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام کی، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ جو ہمارے بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ بھی بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ میں ان کا مشکور ہوں. باقی ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے. میں دیکھیں، میں آئین کے ساتھ ہوں، میں قانون کی بالادستی کے ساتھ ہوں، میں پاکستان کی جمہور اور پاکستان کے ساتھ ہوں. میرا اس سے سروکار نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو ان کا حق دیجیے گا، اونرشپ دیں، پاکستان کو چلنے دیں، پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. اس میں پھر ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے کہ اس فرد کا حق ہے کہ وہ کس پارٹی میں جو ہے ایسوسیشن بنانا. اس لیے جس کا حق ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. فی الحال میں کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں کر رہا کہ یہ شائبہ ملے کہ شاید میں اس نیت سے پاکستان کے لیے یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ میری شاید کوئی ذات کو اس میں منفعت ہے. دیکھیں، آپ کو اپنی ذات سے باہر نکلنا پڑے گا. جب آپ دھرتی ماں کے محبت میں آپ سوچ کر کے فیصلے کر کے عملداری کریں گے تو ہی آپ کا ملک آگے پھلے گا پھولے گا. اگر آپ اپنی ذات کے لیے کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی قباحتیں ہوں گی. اور یہی بدقسمتی سے ہو رہا ہے. ہم اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے. ہمارے حکمران تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دھرتی ماں ڈوبتی چلی جا رہی ہے. جمہور یعنی عوام جو ہے غربت کی دہلیز سے نیچے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہی ہے. سردار صاحب بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو جیل میں ملاقات کے دوران کہیں کہ اب آپ کی بڑی ضرورت ہے پارٹی کو اور آپ آ جائیں پراپرلی طور پہ، تو پھر آپ مائنڈ میک اپ تیار کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں گے ان کے کہنے کے؟ مروت صاحب کو بھی وائس پریزیڈنٹ آپ بنا کا دیا. کیا خیال ہے کہ یہ تو ہر جیل کی میٹنگ میں یہ بات ہوتی ہے؟ میں 18ویں ترمیم میں ترمیم ہونی چاہیے. یہ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے ابدی قوانین ہیں اس کے علاوہ جو انسانی قوانین ہیں اس میں ہر وقت آپ کو ایک ہر وقت اس وقت جو ہے اس میں ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ جب ایوولوشنری جس کو آپ پروسیس کہتے ہیں، جس کو آپ گروتھ کہتے ہیں، اس گروتھ میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کا تدارک کرنا ہی ترمیم ہوتی ہے. اور یہ حق جمہور کا ہے، پارلیمان کا ہے. اگر پارلیمان اپنے 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہے تو بالکل اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں ہے. 18ویں ترمیم کنسنسس سے ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اگر کنسنسس ہو تو بہتر ہے، وگرنہ 2/3 جو آئین کے اندر مندرج ہے اس میں کچھ بھی. اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض کیا ہے 18ویں ترمیم پہ. یہ تو آپ زیادہ جانتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے قریب مطیع اللہ جان زیادہ ہے، کیونکہ مطیع اللہ جان ان کی جو ہے مہمان نوازی کا ماشاءاللہ وہ شرف بھی اسے حاصل ہے. آپ اس کا جواب دیں خود. اس کا کوئی نہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ لاکھوں بندہ جو ایک پارٹی کے ساتھ ہے، ساری پارٹی کے لاکھوں بندوں کو آپ نے آواز اٹھائی اس وقت. ہم نے ہمیشہ آواز جو ہے آئین سے بات پارٹی کے ساتھ ہمیشہ آئین سے متصادم چیز جو ہوتی ہے. میں نے کہا نا، میں جب اٹارنی جنرل تھا تو میں نے اٹارنی جنرل UK کو لکھا تھا کہ ہم ان کو جو ہے ہیر بیار اس وقت جو ہے اس کے بگٹی کے بیٹے کو مشرف نے جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، ٹارگٹ بنا کے اس کو جو ہے اس کے خلاف وارنٹس نکالے ہوئے تھے اور اس پر پابندیاں لگی ہوئی تھیں. میں نے لکھا تھا کہ ہم نے جو ہے آغاز حقوق بلوچستان جو ہے اور ان سے معافی مانگی ہے بلوچ قوم سے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. اگرچہ ہم نے نہیں کی تھی پیپلز پارٹی سے، لیکن چونکہ ریاست پاکستان کی جانب سے وہ الزامات تھے تو ہم نے جو ہے جب ہم اقتدار میں پیپلز پارٹی آئی تو معافی مانگی زرداری صاحب نے، صدر پاکستان نے، کہ ہم بلوچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. اور آغاز حقوق بلوچستان کیا گیا. میں نے چٹھیاں لکھی کہ یہ جو مشرف کے قائم کردہ یہ جو مقدمات ہیں ہم ان کو بھی واپس لے کر ہم ان کے زخموں پر مرہم رکھ کے ہم ایک قومی دھارے میں یگانگت اور یکسوئی لانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم مفاہمت میں اس میں جو ہے ہم نے اگر میثاق جمہوریت سائن کیا ہے اپنے بدترین دشمن
بدترین دشمن مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے ساتھ. تو لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جب ان کا جو مخلصی ہو جاتی ہے نواز شریف کی تو پھر اس کا جو ہے عمران خان اس کا ہاتھ آپ کی گردن پر آتا ہے اور جب اس پر مصیبت پڑتی ہے وہ پاؤں میں آپ کے گرتا ہے. مساق جمہوریت کا عمران خان کو حصہ بننا چاہیے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں ساری قوم میں سبھی لیڈرز کو بننا چاہیے تاکہ بیرونی قوتیں آپ کے اندر مداخلت نہ کر سکیں. تو آپ نے عمران خان سے کہا ہے میں نے کہا بالکل کہا ایک فریکچرڈ سوسائٹی میں فریکچرڈ سوسائٹی ولنریبل ہوتی ہے. تو خان صاحب اس کیا میں کہتے ہیں بیرونی وہ تیار ہیں بالکل تیار. مساق جمہوریت کے لیے نہیں میرا مطلب ہے میثاق جمہوریت تو یہی ہے نا کہ آپ شفاف الیکشنز کرائیے گا. وہ کہتے ہیں اس پر جو آپ مل کے اس پر جو کنسنسس ہو سکتا ہے اس میں بالکل روڈ میپ بننا چاہیے تاکہ سبھی کو لیول پلینگ فیلڈ ہو. عوام کو حق ہو کہ وہ اپنا جو ہے آزادانہ رائے کا اظہار کر سکیں اور انہی کی رائے پر جو ہے پھر آگے اسمبلیاں بنیں اور اس سے مترشح حکومتیں ہوں تاکہ ملکیت عوام کو دی جائے. اس کے ملک کے 3 نسلیں ہم آلریڈی گروی کر چکے ہیں قرضے لے لے کر. کب تک ہم اپنی قوم اپنے عوام کو بے وقوف بناتے جائیں گے؟ سر یہ 18ویں ترمیم کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہے اس میں تبدیلی کی تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو کنسنسس کے ساتھ قوم کا مسئلہ ہے. آپ منتخب کیجئے گا عوام کے جینون نمائندوں کو جو بھی اس میں سے آتے ہیں. آئین میں ترمیم کرنا جو ہے پھر آئین کا جو طریقہ ہے اس میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو بھلے کیجئے گا. اگر پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں تو بالکل کریں لیکن اگر پاکستان کے عوام نہیں چاہتے ہیں آپ کے خیال